السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال، جن کا آج اقبال ڈے یعنی کہ 9 نومبر ہے، تو 9 نومبر کے حوالے سے آج جانتے ہیں علامہ اقبال کون تھے، ان کی ہسٹری کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مفتی طارق مسعود اور مولانا ثاقب رضا مصطفی کے درمیان کچھ علمی گفتگو ہونے والی ہے۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے، سب کے فائدے کے لیے ہے۔ آئیے جانتی ہیں علماء کی زبانی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کی زندگی کے کچھ مختصر سی ہسٹری آپ لوگوں کے لیے جاننے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بالکل خاص ہے۔ تو سنیے تمام علماء کرام اور تمام عوام الناس، دو علماء کرام کے بزبانی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ تو چلے سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا۔ سائل چوں قضائے مبرم ہے، جس طرح قضائے مبرم ہوتی ہے، ٹلتی نہیں ہے، اس طرح وہ ٹلنے والا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کو لا کہا بابا چلا جا، معاف کر، لیکن وہ ضد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا۔ میں لاؤبالی کی عمر تھی، تو سکول سے آیا تھا، میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری، تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے، تو وہ باہر آئے، انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیے اور اس سے معذرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گئے۔ اقبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اقبال، اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا، تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری تربیت کا تھا۔ بلکہ اقبال پھر ساری زندگی کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام، آپ کی محبت میں نے اپنے باپ سے سیکھی۔ یعنی حضور کا سامنا کیسے کروں گا؟ اور پھر یہ اقبال کے کلام میں آخر تک یہ چیز آتی ہے کہ کیسے حضور کا سامنا ہوگا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اقبال بھی پھر آخر میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، مالک تو غنی ہے، میں تیرا فقیر بندہ ہوں، تو مجھے یوں ہی معاف کر دے، میرا حساب نہ لینا، لیکن اگر میرا حساب لینا بڑا ضروری بھی ہوا تو یہ مہربانی کرنا حضور کے سامنے نہ لینا، میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو یہ فکر ملی کہاں سے؟ یہ باپ کی تربیت سے ملی، یہ ماں کی آغوش سے ملی۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا جب کسی کا دل توڑے، جب کسی سے زیادتی کرے، تو باپ وہیں اس کا راستہ روکے۔ اور ایک فقیر کا لاابالی پن کے اندر کاسا توڑ دیا، اور باپ نے پھر ایسی تربیت کی کہ اقبال ساری زندگی لوگوں کے دل جوڑتا رہا۔ گانوں میں کفریہ کلمات کا حکم۔ بہت سارے ایسے گانے ہیں جن میں کفریہ کلمات ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس جملے کو سمجھے بغیر انجانے میں وہ گانا گائے تو کیا اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، نہیں، انجانے میں کافر نہیں ہوگا، لیکن گانا مسلمان کو گانے نہیں گانے چاہیے۔ باقی گانوں میں جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اس میں ایک بات سمجھیں کہ شاعری کے اصول اور ضابطے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ شاعر کسی چیز کو مبالغہ کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ شاعری کی دنیا ایک عام دنیا سے الگ ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری تھی نا شکوہ، اس میں اللہ سے بہت ساری شکایتیں کی۔ اب بعض لوگوں نے اس وقت متشدد لوگوں نے علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ صحیح جو سنجیدہ علماء تھے انہوں نے تو نہیں لگایا، لیکن بعض نے لگا دیا۔ تو وہ شاعری تھی، اس میں اللہ سے شکایتیں بھی ہو رہی ہیں، شکوے بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایک نثر میں جب ہم عام نارمل حالات میں ایسی بات کرتے ہیں تو وہ کفر کا فتویٰ لگیں گے۔ شاعری کے اصول، میں یہ نہیں کہہ رہا شاعری میں کفر بکنا جائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کفر کے معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ بات کہہ دے آپ نے فوراً اٹھا کے اس کو کافر کہہ دیا۔ اور تو شاعری میں اگر آپ خود نہیں فیصلہ کر سکتے، کسی عالم سے پوچھ لیں، پڑھے لکھے سنجیدہ علماء سے کہ بھئی یہ کافر ہے بھی یا نہیں ہے، یا یہ کلمات کفری ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ شاعری کا کوئی ناز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ سے شکایتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ شکایتیں صرف ایک ناز کے حکم میں ہوتی ہیں کہ ناز کیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اس میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
فتویٰ لگانے میں اور کفر یا کافر کہنے میں کسی کو. مذہبی لوگوں میں بعض دفعہ بڑی شدت آ جاتی ہے, اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو واضح طور پر جب کفریہ بات ہوگی یا بے ادبی کی بات ہوگی پھر بہرحال اس کو غلط کہا جائے گا. جی ہاں دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دونوں علماء کرام نے بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال کے جتنے بھی اشعار تھے وہ توحید کے اوپر مبنی تھے، توحید و رسالت کے اوپر مبنی تھے، اور عشق ان کے اندر ڈٹ ڈٹ کے بھرا ہوا تھا. شاعر مشرق ایسے نہیں کہا گیا تھا. آپ نے لاکھوں تعداد میں اشعار لکھے اور جو توحید اور رسالت کے اوپر مبنی تھے. تو یہ وہ شاعر مشرق ہیں جن کا تذکرہ دو علماء کرام بیان فرما رہے تھے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹس آپ نے لازمی کرنا ہے، اپنی محبت کے اظہار لازمی کرنا ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.